محمد عباس مرحوم، قائمہ بی بی مرحومہ بنت حاجی محمد صدیق کی روح کو اصالہ ثواب کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا ومولا الكونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ آہستہ آہستہ سورۃ البقرہ کی آیتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان آیتوں میں ہمارے لیے لیکن ہم سب کے لیے ایک سبق اور ایک عبرت ہے، اور ان آیتوں کا پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی اور معاشرے کی زندگی قرآنی زندگی بنا دی جائے، اہل بیت والی زندگی بنا دی جائے، جو حقیقی اسلام ہے، جو حقیقی دین و مذہب ہے، جو حقیقی شیعہ ہے، وہ اسی قرآن و اہل بیت سے ہی ملے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر دیندار بننا ہے، واقعی مسلمان ہونا ہے، واقعی شیعہ ہونا ہے، تو قرآن سے سیکھنا پڑے گا اور اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا۔ بغیر ان دونوں کے ہم اپنی نہ دنیاوی زندگی سنوار پائیں گے اور نہ اخروی زندگی سنوار پائیں گے۔ ہاں، لوگوں کے دیکھنے میں اور اپنی خوش فہمیوں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، گاڑی ہو گئی، گھر ہو گیا، بچوں کی شادی کر دی، نام ایک سماج میں آ گیا کہ فلاں سیٹھ صاحب، فلاں مہاجن صاحب، فلاں رئیس صاحب، تو یہ سماجی کامیابی تو ہوگی، لیکن نہ قرآن والی کامیابی ملے گی اور نہ اہل بیت والی کامیابی ملے گی۔ اگر قرآن اور اہل بیت والی کامیابی چاہتے ہیں انسان، تو قرآن سے بھی متمسک ہونا پڑے گا اور اہل بیت سے بھی متمسک ہونا پڑے گا۔ اور تمسک کا میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا کہ تمسک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا جائے کوئی چیز کہ اسے کوئی چھوڑا نہ پائے۔
ایسی مضبوطی سے موبائل ہمارے گرفت میں ہو کہ چور اسے چھیننا بھی چاہے تو چھین نہ پائے بلکہ چور ہماری گرفت میں آ جائے، یہ ہے تمسک۔ تو قرآن و اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی روپ میں شیطان آ جائے تو ہمارا قرآن و اہل بیت سے ایسا تمسک ہو کہ وہ نہ ہم سے قرآن چھین سکتا ہو، نہ اہل بیت سے چھین سکتا ہو، بلکہ اس شیطانی جس بھی بھیس میں آیا ہو، جس بھی روپ میں آیا ہو، جس بھی شکل میں آیا ہو، اسے ہم پہچان لیں کہ یہ شیطان ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جی آپ دیکھیں، اور جو بھی اہل بیت و قرآن سے تمسک اختیار کر لیتا ہے تو قرآن بھی اسے اٹھاتا ہے اور اہل بیت بھی اسے اٹھاتے ہیں، اور اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ عام انسان رسول اللہ کی شفاعت کا محتاج ہوتا ہے، اور اہل بیت اسے اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں حق کے شفاعت حاصل ہے، تم جس کی چاہو سے شفاعت کرا دو۔ اور یہی نہیں، اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ جنت ان کی ہوگی، جنت کے سردار یہ ہوں گے، ساقی کوثر یہ ہوں گے، شافی محشر یہ ہوں گے، لیکن بہلول دانا اس دنیا میں بیٹھے ہوئے اور گرودہ بناتے ہیں، اور بہلول کا جو ہے رشتہ دار جو ہے زبیدہ اس کا شوہر، دونوں گزرتے ہیں۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہے ہیں، بیچو گے؟ ہاں۔ بیوی نے پوچھا اب کتنے میں؟ 1 درہم یا 1 دینار، جو اس زمانے میں چلتا تھا۔ کیا اتنی قیمت؟ ہاں۔ زبیدہ نے لیا اور جنت لے کے چلی گئی۔ کس سے؟ بہلول سے۔ بہلول تمہارے باپ کی جنت ہے، یہ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میرے باپ کی نہیں، میرے آقا و سردار کی جنت ہے، میں نے ان سے ایسا تمسک اختیار کر لیا ہے، ایسا میں جڑ گیا ہوں کہ انہوں نے مجھے اختیار دے، سلمان جسے چاہے بیچ دو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یعنی اب سلمان بھی ایسا، یہ بہلول دانا بھی ایسے ہوں گے کہ یہ بیچتے ہوئے نظر تو آئیں گے بہلول دانا، لیکن ہر ایک کو نہیں، جو جنت کا حقدار ہوگا اسی کو جنت بیچیں گے۔ یہ بھی اتنی معرفت ہوگی، اتنا پہچان ہوگی۔ یہ تمسک کا مطلب ہی یہ ہے، تمسک ایسا تھا۔ اچھا زبیدہ لے کے چلی گئی جنت، اب کون آیا دوسرے دن؟ ابھی سوئے ہوئے ہیں پتی صاحب، شوہر سوئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب میں۔ اچھا خواب یہ دیکھ رہے ہیں تو بہلول دانا کو کیسے اطلاع ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ یعنی شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ سوئے اپنے بستر پر اور دشمن گھر میں کیا کر رہا ہے یا خواب کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو جب علی کے اہل بیت کے ایک غلام میں یہ صفت ہے تو پھر وہ اہل بیت کیسے ہوں گے؟ چاہے پردے غیب میں ہوں لیکن سب دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اچھا سو گیا، یہ کیا دیکھتا ہے؟ رات میں جنت ہے، اور اس میں ایک محل ہے جس پہ لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ جی اب یہ انہوں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ کا گھر ہے، اتنا بڑھیا محل، ہم تو چلے جائیں گے، پتی ہیں، شوہر ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ہاں ہسبینڈ ہو لیکن بینڈ لگا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آگے بڑھے، دربار نے روک دیا،
کہا بھیا میں زبیدہ کا شوہر ہوں، یہ میری بیگم صاحبہ کا ہے۔ کہا ہاں آپ شوہر ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس میں جا نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بیگم نے، تمہاری وائف نے بہلول سے خریدا ہے اور تم نے خریدا نہیں، مذاق اڑایا، لہٰذا اس جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ وہ دنیا میں تم اپنے جتنا چاہے اتنا وائف پہ جو ہے کنٹرول کر لو، یہاں نہیں، یہاں سب بینڈ لگا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ اچھا اب یہ اٹھا، رات تو بھئی کروٹ وروٹ بدل کے گزار لیا ہوگا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ دنیا بھی چاہتے ہو کہ مل جائے، وہ آخرت بھی مل جائے، اہل بیت کا بھی حصہ سوچتے ہو چھین لیں اور گدی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں، اور سوچتے جنت بھی مل جائے۔ اللہ تو غاصبین پہ ایسے ہی لعنت بھیجتا ہے، غاصبین پہ تو اللہ کی لعنتی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم، جس کے اوپر رسول اللہ اہل بیت یا اللہ لعنت بھیج دیں، یعنی عذاب، لعنت یعنی عذاب، عذاب کہاں ہے؟ جہنمی میں تو ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ اب یہ صبح صبح اٹھا آیا اور بہلول اسی راستے میں بہلول پھر بیچ رہے ہیں۔ کہا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت۔ کیا کتنے میں؟ کہا تیری پوری حکومت، تیری پوری حکومت۔ کہا میری پوری حکومت؟ ہاں پوری حکومت تیری چاہیے۔ کہا کل تو زبیدہ کو، اچھا رشتہ بھی تھا، صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ جی ایمان میں کوئی رشتہ نہیں چلے گا، نہ سالے نہ بہنوئی کا، نہ بہن نہ بھائی کا، وہاں جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے، وہ رشتہ جو ہے تقوی الہی کا ہوگا، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو ہوا کرے رشتہ۔ کہا کل تو، اب ممکن ہے طنز بھی کیا ہو کہ اپنی بہن کو تتے میں دے دیا ہمیں۔ اب بہلول نے بھی بڑا اچھا جواب دیا، کل زبیدہ نے جو ہے بغیر دیکھے لیا اور تو آج پوری رات دیکھ کر آیا ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ دیکھ رہے تھے خواب، وہ اطلاع یہ دے رہے ہیں کہ تو رات پوری دیکھ کے آیا ہے، لہذا اب اس کی اہمیت جانتا ہے کہ جنت ہے کیسی، لہذا پوری حکومت دے۔ کہ پوری حکومت دے دیں گے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ اب بہلول کا بہت سے سارے واقعات ملتے ہیں، مطلب یہ جاتا ہے حج پہ یا کہیں چلا جاتا ہے، اور بہلول جو ہے اس کے گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے جو نگہبان دروان ہوتے ہیں ان کو پٹائی کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بادشاہ آئے تو بہلول خوب رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کئی سب نے، میں بیٹھا تھا اتنی دیر، پیٹا اتنا، تو اس کے بعد بہلول نے جواب دیا کہ میں جب چند لمحوں کے لیے تیری گدی پہ بیٹھا، تیرے داروغہ نے اتنی پٹائی کر دی، اور تو اہل بیت کا غصب کر کے بیٹھا ہے پوری زندگی، تیری کتنی پٹائی ہوگی؟ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کا تھا نا، علی کا اور اولاد علی کا حق تھا۔ بہلول نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اچھا جنت جی کے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ ایسا تمسک اختیار کر لے قرآن و اہل بیت سے کہ قرآن بھی سے بلند کرتے ہیں، اہل بیت بھی سے بلند کرتے ہیں، اور حق کے شفاعت انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ زبانی دعوے والی بات نہیں میں کرتا ہوں، جتنی باتیں میں پڑھتا ہوں یاد رکھیے گا، میں زبانی دعووں والوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، حقیقی شیعہ کے لیے پڑھتا ہوں، اور حقیقی مولائی کے لیے پڑھتا ہوں، نہ زبانی مولائی والوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور نہ گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ کے تو ایسے گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ جی پڑھتا ہوں یہ ساری فضیلتیں جو حقیقت میں شیعہ ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد وعلی محمد۔ اور یہ سب سناتے اس لیے بھی ہیں کہ جو نہیں حقیقی بنے ہیں وہ سن کے بن جائیں
اور یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ زبانی بان سے کچھ کام نہیں دے گا جب تک کہ عمل کی منزل اور اطاعت کی منزل میں نہیں آؤ گے۔ تو طرح طرح کے شیطان وہ آئیں گے۔ تمسک ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح کا شیطان ہو ہم اسے پہچان لیں، وہ نہ ہم سے قرآن چھین سکے، نہ اہل بیت چھین سکے، نہ ہمارا ایمان چھین سکے۔ جی ایسا تمسک اہل بیت سے اور قرآن سے ہونا چاہیے۔ اب اسی قرآن کے یہ جلدی جلدی دیکھیے ترجمہ کر دیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ربط مصائب اور اس رحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ اب آئیے جو اوپر کی باتیں بنی اسرائیل والوں کے لیے اس کی چل رہی تھی، آیت نمبر 83 ہو چکا تھا اگلی جمعہ آئندہ جمعہ کہ جب اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل والوں سے عہد و پیمان لیا کس بات کا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یتیم مسکین اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن تم میں سے اکثر نے روگردانی کر لی، یعنی اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، اور اللہ کہتا ہے کہ بہت تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو اپنے عہد و پیمان پہ باقی تھے، اور تم لوگ تو پھرنے ہی والے تھے، تم لوگ تو روگردانی کرنے والے ہی تھے۔ اب اس کے بعد پھر دوسری آیت اس کے بعد کی 84 نمبر کی 84 یہ آیت جو کہتی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اب دوسرا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ میثاق قوم کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، کس بات کا عہد و پیمان لیا؟ لا تسفکون دماءکم، ہم نے تم سے عہد لیا کہ وہ اپنوں کا خون نہ بہو، اپنوں کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کا خون نہ بہانا اور اپنے کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے قریے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دیہاتوں سے، اپنی بستیوں سے نکالنا نہیں۔ ثم اقررتم، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اپنی باتوں کا کیا کہ تم نے اس کا اقرار کر لیا، یعنی اقرار کیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جس بات کے تم خود گواہ بھی ہو۔ یعنی اب دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب میں روئے زمین پہ اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے، خون فتنہ و فساد برپا کرے؟ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب خون بہانے والوں کی کثرت تو رہی، لیکن جو بہائے وہ ناکامیاب ہوئے، اور جنہوں نے خون کو محفوظ رکھا، مسلمان اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی، مومنین کی حفاظت کی، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کی، اپنے قریوں کی حفاظت کی، اپنے وطن کی حفاظت کی، تو اللہ کے نزدیک یہ قربت اختیار کرے گا اور اللہ اس سے راضی بھی رہا، اور جب یہ مرے گا ایسا انسان تو اسے شہادت کا درجہ بھی مل جائے گا۔ صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد۔ تو یہ تو ہے ظاہراً بنی اسرائیل والوں سے، یہ ظاہراً بنی اسرائیل والوں سے، لیکن بات ہم امتیوں سے بھی کہی گئی ہے، مسلمانوں سے کہی گئی ہے۔ اسے قرآن میں کوئی آیت یا کوئی بھی لفظ عبث و بیکار نازل نہیں ہوا ہے، سنایا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو، تو اس کا مطلب کہ یہ امت مسلمہ بھی ایسا کر رہی ہے جس کی طرف اسے متوجہ کیا جا رہا ہے
کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ آپ دیکھیں کیسے داعش نکل کر سامنے آئے، کہتے ہیں اچھی ٹوپی لگانے والے، بہترین لباس پہننے والے مسلمان ہے نا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، تو اللہ کے انہوں نے عہد کیا کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، یعنی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہنا ہی اس بات کا وہ ثبوت ہے کہ اس نے اقرار اور عہد و پیمان لے لیا کہ آج سے ہم ایمان لاتے ہیں پروردگار تیرے اوپر وحدہ لا شریک پہ، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام مطلب سلامتی، عام نے حفاظت، تو جب اس نے عہد و پیمان کر لیا تو پھر کیوں خون بہا رہا ہے، پھر کیوں خون ریزی کر رہا ہے، پھر کیوں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے، پھر کیوں بھائیوں کو لڑا رہا ہے آپس میں؟ تو اس کا مطلب کہ اس نے قرآن کی آیتوں کے خلاف ورزی کی، قرآن کی بات نہیں مانی، اہل بیت کی بات نہیں مانی، اور جو اس نے کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس زبان سے تو کہا لیکن دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارا، اور دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں کیا۔ زبان پہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن اعضاء و جوارح سے کسی اور کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، ہمیں قرآن و اہل بیت سے سیکھ کر اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو سنوار لینا چاہیے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس کی لذتیں چند دنوں کے ہیں۔ جوانی کی لذت کچھ اور ہے، بچپن کی لذت کچھ اور ہے، بڑھاپے کی لذت کچھ اور ہے، لیکن ہم اپنے کو جب سے بلوغ بالغ ہوئے تب سے لے کے آخر دم تک اس دنیا سے وہ فائدہ حاصل کریں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے، ورنہ یہ رنگینیاں، یہ لہو و لعب میں اگر ہم نے اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو گنوا دیا اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وقت کفِ پا اور افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کاش کہ ہمیں زندگی مل جاتی تو ہم اب سدھر جاتے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اگر ان کو زندگی بھی دے دی جائے پھر بھی سدھرنے والے نہیں۔ لہذا ابھی بھی جب تک ہم لوگ کی سانس چل رہی ہے، موقع ہے، باب مغفرت، باب رحمت کھلا ہوا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں تو اس کی رحمت، اس کی مغفرت ضرور شامل حال ہوگی۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ جن لوگوں نے کل دعائے کمیل پڑھی ہوگی تو اس میں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ کتنا جلدی راضی ہوتا ہے انسان کے اندر، ندامت آئی وہ راضی ہو گیا، اس کی رحمت جوش میں آ گئی، اس سے بخش دیا، معاف کر دیا کہ میں نے اسے پیدا کیا، یہ میرا بندہ ہے، مجھ سے نہیں طلب کرے گا، مجھ سے مغفرت نہیں چاہے گا، تو پھر کس کی آ جائے گا؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ابھی بھی ہم کے پاس موقع ہے کہ جتنی زندگی بچی ہے ان زندگی کو سنوار لیں اور اخروی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہیں کا سامان وہاں کام دے گا، یعنی یہیں کی نماز، یہیں کا روزہ، یہیں کے حج، یہیں کے زکوٰۃ، یہیں خمس، یہیں کے جہاد، تولا، تبرہ، سب یہیں کا کام دے گا۔ وہاں جھوٹ اگر یہاں بولیں گے وہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گا، غیبتیں کریں گے وہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گا، فتنہ و فساد برپا کریں گے وہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گا۔
خون بہائیں گے لوگوں کا وہ اذیت کا سبب بنے گا، کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گا، دنیا میں نہیں آخرت میں، مرنے کے بعد جیسے ہی مریں گے۔ اور مومن جب مرتا ہے تو بڑے آرام سے سکون و اطمینان سے مسکراتا رہتا ہے، روح کفن سے سوری سے نکل جاتی ہے۔ کیوں نہ جائے کہ علی بھی ہوتے ہیں، حسن بھی ہوتے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں، اماں بھی ہوتے ہیں، انبیاء بھی ہوتے ہیں، سب کی وہ زیارتیں کرتا ہوا جن کی محبت کو اپنے دلوں میں بیٹھائے ہوئے تھا، وہ آج اس کے سامنے آ گئے، اور جب زیارت کرے گا تو کیوں نہ مسکراتا ہوا جائے گا، روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اسی کے خلاف اگر کوئی ایسا شخص ہے جو معصیت کار ہے، گنہگار ہے، نافرمان تھا، قرآن و اہل بیت پر اس نے عمل نہ کیا، تو پھر اللہ فرشتوں کو معین کرتا ہے، ادھر سے روح نکالی جاتی ہے اور ادھر سے دو فرشتے مارتے رہتے ہیں رخسار پہ، بار بار مارتے رہتے ہیں، اور وہ تڑپتا رہتا ہے اور نور نکلتی رہتی ہے۔ تو دونوں کیفیتیں بتلا دی گئی۔ انسان اگر چاہتا ہے تھوڑا سا اگر کہیں کٹ پٹ جائے کتنا درد ہوتا ہے، وہ جسم سے روح نکالنی ہے، تو وہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو روح نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایمان جس درجے کا ہوگا ویسا ذائقہ موت کا انسان چکھے گا، یعنی اس سے زیادہ مٹھاس اس میں ہوگی۔ موت میں بھی مٹھاس ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کی میں آنے والی زندگی وہ مین زندگی ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ مین زندگی ہے، وہیں سے سمجھیے کہ وہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ ساری زندگی ہمیں کام دینے والی ہے۔ اور اسی لیے امام کہ اصحاب و انصار اعزاء و قربا ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا کہ جب امام نے پوچھا کہ میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، یہ عالم تھا۔ ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے۔ سوچیں امام حسین علیہ السلام اصحاب کا انصار کا قربان کرنا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن جوان بیٹے کا قربان ہونا، بھائی کا قربان ہونا، امام نے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس علمدار نے آواز دی اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجیے، امام حسین نے کمر تھام لی، الان انکسر ظہری، میرے بھائی مرنے نے میری کمر کو کمیدہ کر دیا، میری کمر توڑ دی۔ وہی ہے بھائی کے مرنے سے اور شہادت پہ امام حسین کی یہ حالت، اس کے بعد جوان بیٹا اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، بس چند فکر مصائب کے اس رحمت کو تمام کر رہا ہوں، اللہ آپ کی تمام نیک حاجتیں پورا کر دے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اب میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، اے میرے لال 18 برس تک تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پھوپھی اماں سے بھی رخصت ہو لو، ماں سے بھی رخصت ہو لو۔ ملتا ہے وہ عالم تھا کہ علی اکبر بیویوں سے رخصت ہوئے، اور کسی ذاکر نے پڑھا کہ علی اکبر جب جناب زینب کی خدمت میں آؤ، کہا بابا پھوپھی اماں مجھے اب اجازت دیجیے، کہا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، 18 برس تمہیں پالا ہے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا اتنا بتلائیے کہ اگر محشر میں جب آپ کو دادی فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہوگی
اور وہ پوچھ لے اے زینب تم نے اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا ماجایا ذبح ہو گیا، تو اس وقت کیا جواب دیجیے گا؟ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، میرے لال جاؤ تیرے ہزاروں اکبر قربان ہو میرے حسین پہ۔ عزادارو علی اکبر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام حسین سوار کر چکے، علی اکبر جا رہے ہیں، لیکن امام حسین کبھی گرتے ہیں کبھی سورتے آگے بڑھتے جاتے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا کہ باپ ہے، کبھی گر رہے کبھی سور رہے، مرتبہ آگے بڑھے، بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا، اب یہ عالم کیوں ہے؟ کہے بیٹا جب تم صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کی محبت سمجھتے کہ جوان بیٹے کا قربان کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ عزادارو یہی بوڑھا با علی اکبر کے پاس جب پہنچا ہے، سینے میں برچی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ، اور یا علی ادریک نہیں کہے کہ ارے اب جو برچی کا پھل نکلا خون کا فوارہ، وہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزادارو خیمے میں لے کر علی اکبر کے لاشے کو چلے حسین، لیکن کس عالم میں آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ، اپنے چچا کو سہارا دو، اسے بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، علی اکبر کا سہارا اس کا لاشا خیمے میں آیا، زینب آگے بڑھی، اے بھیا ارے علی اکبر کا لاشا سے نہ اٹھے گا، اس بہن نے ارے اس میرے بچے کو پالا ہے، یہ اٹھا لے گی۔ ارے لاشا اکبر آیا خیمے میں، بیویوں میں قرآن برپا ہوا، واہ اکبرہ واہ علیہ واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامری، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ اس مختصر سے عبادت کو ہماری قبول کر لے، ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق شرک پرچم کو سر نگو فرما، وارث کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے مخلص انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی محمد قاسم ابن مرحوم محمد عباس، مرحومہ قائمہ بی بی بنت حاجی محمد صدیق کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ مجلس کا سوروں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔